حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، احد پہاڑ کے برابر عمل کون کر سکتا ہے؟ یعنی احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے، تو اتنا زیادہ عمل کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا عمل ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جو لمحات، جو چند سیکنڈ جس میں خرچ ہوتے ہیں، تو وہ چند سیکنڈ بھی اتنے قیمتی ہیں کہ ان چند سیکنڈوں کے اندر بھی انسان بہت بڑے بڑے اعمال کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو لیکن انسان غفلت کے اندر بہت سارا ایسا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ غفلت میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت کو قیمتی بنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزرے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی ہیں جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا افسوس اہل جنت کو جنت میں بیٹھ کر بھی ہوگا۔ فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں بیٹھ کر بھی اس بات کا افسوس ہوگا کہ کاش کہ جو وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، کاش کہ ہم وہ وقت بھی ذکر کے اندر گزار لیتے تو آج ہمارا مرتبہ اس سے بھی اونچا ہو جاتا، آج ہمیں اس سے بھی اعلیٰ درجے مل جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم جو وقت ضائع کر دیتے ہو تو ان اوقات کے اندر تم بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ ان کلمات کا جو ثواب ہے یہ آسمانوں اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور ہر وقت آدمی کوشش کرے کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ اس طرح کے خیر کے کلمات پڑھتا رہے۔ اور ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے وہ دنیا جہان کی چیزوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ دنیا جہان کی چیزیں جو ہیں وہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور جو سبحان اللہ پر ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب باقی رہنے والا ہے، اور جو چیز باقی رہتی ہے اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو ٹوٹنے والی ہے، جو ختم اور فنا ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب تخت ہوا کے اندر اڑا جا رہا تھا اور جنات اور پرندے اور اس طرح کے مخلوقات ان کی خادم بنی ہوئی تھی، تو ایک شخص دیہاتی آدمی جو کہ ہل چلا رہا تھا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا جا رہا ہے، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، کہ اس نے سبحان اللہ کہا کہ داود علیہ السلام کی اولاد کو کیا کچھ عطا کر دیا گیا ہے کہ ان کا تخت ہوا کے اندر اڑا جا رہا ہے۔ تو جب اس دیہاتی آدمی نے یہ کہہ کر سبحان اللہ کہا تو چونکہ ہوا کو بھی حکم تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ میرا نام لے کر کوئی بھی کوئی بات کرے فوراً مجھے خبر پہنچانی ہے،
تو ان کو خبر پہنچائی گئی کہ اس دیہاتی آدمی نے آپ کا تخت دیکھ کر یہ کہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت وہاں پر اتارا اور اس دیہاتی آدمی سے کہا کہ تسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داود، فرمایا کہ تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس تخت سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو تخت ہے، یہ جو بادشاہت ہے، یہ تو دنیا کے اندر تم دیکھ رہے ہو، لیکن سبحان اللہ کا جو اجر و ثواب ہے یہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس تخت سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی جو اپنے اوقات ضائع کر دیتا ہے تو چاہیے کہ آدمی اپنے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر صرف کرے، تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے والے بنے۔ اور جب آدمی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر دلوں کی سیاہی، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو جب دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے تو پھر خود بخود نیک اعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، برے اعمال سے بچنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر آدمی کو برائی برائی لگتی ہے، پھر آدمی کو اچھائی اچھائی لگتی ہے، اس لیے کہ دلوں کا زنگ دور ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی کے دل زنگ آلود ہو چکا ہے تو پھر آدمی کو برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو نزلہ اور زکام شدید ہو اور اس کی ناک بند ہو چکی ہو تو اس کو بدبو بھی نہیں آتی اور اس کو بدبو کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی ناک بند ہو چکی ہے۔ لیکن جو آدمی صحت مند ہوگا تو اس کو فوراً بدبو کا احساس ہوگا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب آدمی کا دل زنگ آلود نہیں ہوتا تو پھر آدمی برائی سے دور بھاگتا ہے، آدمی کو برائی بری لگتی ہے۔ تو اگر ہمیں برائی بری نہیں لگتی، اگر برائی کے قریب جانے کو جی چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل زنگ آلود ہو چکا، اور جو دل کا زنگ دور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اور تلاوت کلام پاک سے دور ہوتا ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ بھی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اوقات میں سے کوئی وقت خاص کریں، کوئی وقت طے کریں کہ ہم نے کم از کم اتنا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضرور کرنا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے تذکرے، اپنی برادری والوں کے تذکرے، اپنے کاروبار کے تذکرے، اپنی مرضی کے تذکرے بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ اتنا درود شریف پڑھیں گے، اتنی مرتبہ استغفار کریں گے، اتنا مرتبہ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، ہم یہ کچھ پڑھا کریں گے۔ تو اس کا روزانہ کا آدمی کو معمول بنانا چاہیے۔ جب آدمی روزانہ یہ چیزیں اپنے معمول میں رکھتا ہے تو پھر آدمی کے دلوں کا زنگ بھی اترتا رہتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائیے، نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے، ہم نیک نہیں، ہمیں بھی نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔
جن کی ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام اور اہتمام فرمائیے۔ رزق حلال آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہماری ایک ایک چیز میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کے کچھ ایام باقی رہ گئے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جو بھی تیرے نام لیوا ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو رمضان کی بہاریں لوٹنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت اور حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو ظالم ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجیے، انہیں تباہ و برباد فرما دیجیے۔ ایسے ظالموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بد دعائیں ارشاد فرمائیں، وہ تمام بد دعائیں ان ظالموں کے حق میں بھی قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔